11واں ریفرنس سورہ الشورى کی آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ. اور جب کبھی ہم لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اپنے بندوں کا تو زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کا سلوشن یہ کرتا ہے کہ اندازے کے مطابق نازل فرماتا ہے اپنے رزق کو. کسی کو بہت زیادہ بھی رزق دے دیا جائے پھر وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بقدر ضرورت نازل فرماتے ہیں رزق. اور ظاہر آسمان سے ہی نازل ہوتا ہے بارش کی شکل میں. یہ بارش میں سارا رزق ہے نا. یہ بارش نہ ہو تو زمین میں فصلیں نہیں اگ سکتی. فصلیں نہیں اگیں گی تو ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، جانور بھی مر جائیں گے. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار ہے، ان کو جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. وہی اللہ ہے جو نازل فرماتا ہے بارش کو بعد اس کے کہ جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. اب میں سوچ رہا تھا اگر بارش نہ ہو تو آپ ذرا سوچیں دنیا میں سب لوگ مر جائیں. یہ ہمارے اختیار میں ہوتی ہے بارش. ایون زمین سے بھی جو آپ پانی نکالتے ہیں انہی بارشوں اور اسی طریقے سے جو ایویپوریشن ہوتی ہے سمندر کے پانی کی اور پھر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، یہ سب کا سب جو واٹر سائیکل چل رہا ہے جو سورۃ الحجر میں بھی بیان ہوا، اسی کے اوپر لائف ڈیپینڈنٹ ہے. اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں دنیا میں زندگی ختم ہو جائے، ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے، اس کو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں. وہی اللہ ہے جو بندوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے. وَيَنشُرُ رَحْمَةَ. اور وہ اپنی رحمت پھیلاتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہی لوگوں کے کام بنانے والا ہے، لیکن اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. لوگوں کی حمد کی اسے حاجت نہیں، لیکن لوگوں کو ضرور حاجت ہے. نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے، اور اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے پھر اس کی رحمت کا مقام. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی کی نشانیوں میں ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. اور جو کچھ اللہ نے جاندار اس میں بسا دیے ہیں وہ 20 لاکھ کے قریب سپیشیز، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان تمام مخلوقات کو جمع فرما لے جب چاہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اور تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک مصیبت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن کچھ کرتوت کی وجہ سے بھی آتی ہے. جیسے اللہ معافی دے جو پاکستان پہ حالات چل رہے ہیں. ہم نے ایک ملک لیا تھا، دنیا میں 2 اسٹیٹس ہیں جو نظریاتی طور پہ بنی ہیں، ایک اسرائیل، دوسری پاکستان، جس کی بنیادی نظریے پہ تھی کہ اگر تیسری کوئی اسٹیٹ ہے تو ایران، چوتھی سعودی عرب، لیکن وہ بھی اس لیول کی نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ وعدہ پورا کیا ہم نے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. گورنمنٹ سے لے کر گورنمنٹ کے ملازم تک اور ہر چھوٹے سے چھوٹے بندے تک جس کا جتنا داؤ لگتا ہے وہ حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا رزق حلال کی طرف سے آ رہا ہے یا حرام کی طرف سے، وہ کہیں گے بس مال آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اور کئی چیزیں تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اور یہ بھی سورہ فاطر میں آیا کہ اگر ہم پکڑ کرنی شروع کر دیں لوگوں کی ان کے اعمال کے اوپر تو زمین میں کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑے. اگر ہر بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ، مجھے بتائیں جو شخص اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ٹائم اس میں فالج گر سکتا ہے کہ نہیں؟ گر سکتا ہے. کہ میں نے ٹانگیں اس لیے تو تجھے دی تھی کہ تو مجھے رسپانس کرتا. تو اتنا ڈھیٹ کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کر بھی تیرے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، یہ کر سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ. وہ حرام کی طرف نگاہ اٹھاتا اسی وقت ہی اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی. اگر زبان سے کوئی فوش گوئی کرتا اسی ٹائم اس کی زبان بند ہو جاتی. ہاتھ حرام کی طرف بڑھاتا اور ہاتھ چھل ہو جاتا. یہ ہو سکتا تھا نا، لیکن نہیں ہوا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مورل لاز کو ایکٹیو ہی نہیں کیا، لیکن آخرت میں یہ گورنمنٹ پوزیشن سے ایکٹیو پوزیشن میں آ جائیں گے. تو قرآن میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال لحق آتے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں اگر کوئی کھا بھی لے گا حرام مال زبان نہیں اس کی جلے گی، انگارے سے جلے گی، کیونکہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو فالو کرتی ہیں یہ چیزیں. لیکن مورل لاز
آخرت میں ایکٹیو ہوں گے. جس نے دنیا میں حرام کھایا وہ دنیا میں تو آگ نہ بنے آخرت میں بن جائے گا. اور بس اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وہ دکھا دیتا ہے ایسا معاملہ. تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے لیکن کئی چیزیں تو معاف بھی کر دیتے ہیں. اور اگلی آیت سورہ ریفرنس نمبر 12 سورہ روم کی آیت نمبر 41 ایک ہی آیت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، برپا ہو گیا ہے فساد زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کے سبب. یہ بڑی نحوست پڑ جاتی ہے. رزق میں بھی اللہ تعالیٰ تنگی فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے زمین میں اور خشکیوں اور تریوں میں جتنی بھی یہ فساد برپا ہوا ہے یہ لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. اگر سب فرما بردار ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ فرما برداری کا معاملہ کرے گا. چھوٹی موٹی وہ بشیء من الخوف ہے، یہ نہیں ہے کہ فل ہے، بشیء من الخوف، تھوڑا سا خوف، تھوڑا سا نقصان، یہ معاملات ہوں گے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تو یہ جو دنیا کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے ایک ذریعہ ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائیں. سب نے برائیاں کی ہوئی ہیں نا، ایک برائی سے دوسری برائی کو مزہ چکھایا جائے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں. مصیبت کے بعد انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں یہ تکلیفیں اس لیے رکھیں کہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ. سورہ سجدہ میں بھی آیا یہ تکلیفیں اس لیے ہیں تاکہ ہماری طرف، کیونکہ تکلیف میں انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. ورنہ یقین کریں اگر انسان کی زندگی سموتھ ہو جائے نا بالکل، تو انسان پھر یہی سمجھنے لگتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہی چل رہا ہے. ذرا سی اس کی رسی تھوڑی کھینچی جائے نا پھر اس کو ہوش آتی ہے. مثلا یہ سعید انور کی اگر بیٹی نہ مرتی تو کبھی بھی وہ اس طرف آنے کی کوشش نہ کرتا. چلیں جو اختلاف رائے اپنی جگہ ہو سکتا ہے میں فکر کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کا بھی، لیکن بہرحال اس نے ایک بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیا. جوان بیٹی جب اس کی 8-9 سال کی بیٹی جو ہے وہ کینسر کی وجہ سے مر گئی تو اس تکلیف کی وجہ سے کئی لوگ ایسے جن کو کوئی تکلیف آتی ہے پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. اور اگر واقعی وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی آخرت بن جائے تو یقیناً دنیا کی یہ تکلیف اس کے لیے اللہ کی رحمت اور خیر ثابت ہوئی. اسی کے اندر خیر تھا، بشرطے کہ وہ اس کو پھر سمجھے بھی. اللہ اکبر. ریفرنس نمبر 13 یہ ہے جناب مشہور ترین سورت التکاثر. پوری سورت پارہ نمبر 30 میں الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے، مال مال مال، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا. تب بھی مال کی حرص ختم نہیں ہوئی. اب اس پہ کئی احادیث ہیں، میں آج کوٹ نہیں کر سکتا. بخاری اور مسلم سے مسئلہ نمبر 51 میں نے کوٹ کی ہیں. کلا سوف تعلمون، کیوں نہیں ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم دنیا ہی میں یہ یقین کی حد تک علم حاصل کر لیتے. لیکن آخرت میں تو ہونا ہے. لترون الجحیم، ضرور تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم اسے دیکھو گے اس حال میں کہ تمہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی آخرت میں ایسا معاملہ ہونے والا تھا. لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو دنیا میں ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی. ہاتھ دیے تھے ان کو کن کاموں میں لگایا، میری فرما برداری میں یا میری نافرمانی میں. آنکھوں کو فرما برداری میں لگایا یا نافرمانی میں. پیٹ کو، زبان کو، ہر عضو کو ایک ایک چیز کا حساب دینا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر ذرہ برابر ہوگی وہ بھی سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اور شر بھی ذرہ بھی کیا ہوگا نا اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7420. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت تلاوت کی اور کہا کہ انسان کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. حالانکہ انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ہضم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا. کھانا اوڑھنا ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یا تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. یہ 3 تیرے مال ہیں. کون سا؟ دنیا میں کھا پی لیا یا
پہن لیا یا آخرت کے لیے سٹور کروا لیا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، یہ تیرا مال ہے. اور باقی احادیث میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے، اتنا کما بھی لیتے ہیں تو خود سارا مال تو کوئی کھاتا بھی نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ کہ میرے پاس تیسری بھی ہو، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، والعیاذ باللہ تعالی. اس طرح کی بہت احادیث موجود ہیں. مسئلہ نمبر 51 میں نے 17 احادیث بخاری اور مسلم کے حوالے سے رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. ریفرنس نمبر 14. بس ہماری اب انشاءاللہ 10-12 منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے کیونکہ کور ہو گیا سارا ہی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 تا 18. کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی فضول پیدا فرما دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں مر کر ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. کیسے سوچ لیا تم نے؟ اللہ، تم دنیا میں تم کوئی فضول کام نہیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقِّ، تو بلند و بالا ہے وہ اللہ جو کہ حقیقی مالک ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. رب العرش الکریم، وہی عرش کریم کا رب ہے. اس سے پتا چلا عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ نے عرش کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض ایسے بدعقیدہ بھی آج لوگ موجود ہیں جو عرش کو بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمیشہ سے ہے. عرش بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اور اس کے پاس اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، فإنما حسابہ عند ربی، تو ایسے شخص کا پھر حساب اس کے رب کے حضور ہوگا. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر ناشکری اور کفر کی روش اختیار کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں دیتا. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور دعا کیجئے، اے رب میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو امام الموحدین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہے بات. تو اعمال بھی اور اللہ کی رحمت کی امید بھی، لیکن یہ پیرلل میں ہے. یہ نہیں ہے کہ خالی سکے جو ہے وہ امید ہی لگائی ہوئی ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ کوئی شخص زمین میں ہل بھی نہ چلائے، بیج بھی نہ بوئے اور کہ رحمت کی بارش آئے گی اور فصل نکلے گی، کبھی بھی نہیں نکلے گی. اعمال کا بیج بوئیں، پھر اللہ کی رحمت کی امید ہو، پھر انشاءاللہ قیامت والے دن ان اعمال کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. 15 ریفرنس سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، میں بیان نہیں کرتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو کوئی بھی اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نجات نکال دے گا. کوئی ایسا اس کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ چاہے تو کہیں سے بھی رزق کھول سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کے دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ تو اپنا ہر کام پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، جب جو کام کرنا چاہے وہ پورا کرے گا. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے، کوئی اندازہ مقرر کر رکھا ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے ایسے معاملات. اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی شخص کو دنیا میں بڑے سے بڑے شخص کو اس کا عہدہ اور اس کا نسب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگلا ریفرنس نمبر 16 سورۃ التغابن کی آیت نمبر 15 اور 16. انما اموالکم واولادکم فتنہ،
بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے اللہ نے آزمانا ہے تمہیں۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور یاد رکھنا اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ کوئی شخص مال یا اولاد کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مستطعتم، جہاں تک تمہاری استطاعت ہو پورا زور لگا کے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واسمعوا واطیعوا، اور کان کھول کر سنو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو، یہ وہ بہتر ہے جو تم اپنے لیے رکھو گے، آخرت کے لیے سٹور ہو جائے گا اللہ کے ڈیوائن بینک میں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، اور جو کوئی اپنے نفس کی خواہش کی شدت سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں فلاح پانے والے جو نفس کے لالچ سے بچا لیے گئے۔ یہ لالچ بڑی بری بلا ہے، یہی لالچ انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتی، کسی غریب کا سہارا نہیں بننے دیتی، کہ اپنے لیے جوڑ کر رکھو، بیلنس رکھیں۔ یہ بھی نہیں کہ بہت کچھ دیں، سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ نہ اپنا ہاتھ اتنا تنگ کر لو 10 کمانڈمنٹس میں کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ، اور نہ اتنا ہی خرچ کر دو کہ خود جو ہے وہ درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ اور جناب بعد میں پچھتاؤ کہ نیکی گلے پہ گئی جنہوں کہنے نے۔ یہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، ایسا بھی نہیں، بیلنس۔ 17 نمبر ریفرنس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84، قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ بڑی انٹلیکچوئل ترتیب سے میں نے آیات رکھی ہوئی ہیں تاکہ بات کنکلوڈ ہو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے تم عمل کرتے جاؤ اپنے شاکلہ کے مطابق، جو تمہیں اللہ نے حالات دیے ہیں۔ ہر شخص کو ایک جیسے حالات نہیں دیے ہمیں۔ اب مجھے بتائیں جو سعودی عرب میں پیدا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی تیل کا کنواں بھی ہے اور حرم شریف کے پاس اس کا گھر ہے، تو اللہ نے اس کو شاکلہ دیا ہے نا، وہ ٹھیک ہے نا جی، اس کے پاس رزق بھی ہے، رزق کی بھی کوئی ٹینشن نہیں، نماز بھی وہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب بھی لے سکتا ہے۔ اب ایک بندہ پاکستان میں وہ تڑپ رہا ہے، اس کے پاس تو عمرے کے لیے پیسے بھی نہیں جڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو علیحدہ سے شاکلہ دیا، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ آگے نکل گیا اور یہ پیچھے رہ گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہوا ہے۔ قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، اس نے 100 روپیہ دیا، اور کسی کے پاس ہے ہی 100 روپیہ تھا، اس نے بیچارے نے 1 روپیہ دیا، اس کی نیکی اس سے آگے نکل جائے گی۔ اس لیے نیکیاں تولی جائیں گی۔ گننے میں والا کام دنیا میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی 10 نیکیاں میری 1 کروڑ نیکیوں سے زیادہ وزنی ہو جائیں اللہ کے حضور، اس کے اندر اخلاص زیادہ موجود ہو، اور آپ کو اللہ نے شاکلہ ہی اتنا دیا تھا۔ اب مجھے بتائیں گرمیوں کی دوپہر میں جو بیچارہ سڑک کے کنارے جو ہے مزدوری کرنے والا ہے اور جو زمین کھودنے والا ہے، اگر وہ بسا اوقات اس کی جماعت کی نماز رہ بھی جائے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کا حساب اور ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا، ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھنے والا، جس کے آفس میں مسجد بھی موجود ہو، اسے کھانے اور نماز کا وقفہ بھی ہوتا اور وہ بھی نماز جماعت سے نہ پڑھے، دونوں کیا برابر ہوں گے؟ نہیں، اس کی شاکلہ ڈفرنٹ ہے، اس کی شاکلہ ڈفرنٹ ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو تمہیں اللہ نے حالات اور سرکمسٹانسز دیے ان کے مطابق کام، جو اپنے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے ان حالات کے اندر کام کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب خوب جانتا ہے کون سیدھے ہدایت کے راستے کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت الدین فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بندہ حرم شریف کے پاس تھا، اس سے کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے تھی جو اس نے نہیں کی ہے، اور ایک یہ ہزاروں میل دور بیٹھنے والا اس نے مجھے کیا رسپانس کیا کہ یہ آج اس سے آگے نکل گیا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، تو لہذا ٹینشن نہیں لینی اس حوالے سے کہ جی وہ کسی کو یہ زیادہ مال مل گیا مجھے نہیں ملا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، نہیں، جو آپ کو اللہ نے حالات دیے اس کے مطابق کوشش کرتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ 18ویں آخری ریفرنس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 23، یہ جو آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84، اب آخری آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23، اس کے بغیر یہ لیکچر نامکمل تھا۔ انسان کو بعض اوقات وسوسے آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس مصیبت میں ڈال دیا، ایک تو ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں ان حالات میں ڈال دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا یونیورسل ٹروتھ اس حوالے سے بتا دیا کہ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن تم نے کرنی نہیں ہے، یہ معاملہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا، یہ وہ چیز ہے جس کو کہا نا تقدیر پہ ڈسکشن نہیں کرنی، وہ یہ والی ڈسکشن ہے۔ باقی ہم جتنے تقدیر کے معاملات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ تو ہمیں کتابوں سننے سے دلائل ملے ہیں نا، ہم اپنی طرف سے تو بول ہی نہیں رہے ہیں، لیکن جس چیز سے جہاں کہا گیا نو انٹری، اب اس کے بعد اس حد کو نہیں پھلانگنا، وہ یہ ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23،
لا یسأل عما یفعل، اس ہستی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتی ہے، جو کچھ اس نے کیا، کسی کی تقدیر مقرر کی، کسی کو غریب رکھا. ہم تو اپنے ماں باپ بھی خود چوائس نہیں کر سکتے، اپنا خاندان چوائس نہیں کر سکتے، ایون اپنی جنس بھی نہیں، مرد عورت، ایون اپنی سپیشیز بھی نہیں. اگر اللہ کتا پیدا کرتا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. لا یسأل عما یفعل، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کام کرتا ہے. وہم یسألون، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں ان کو وہ پوچھنے والا ہے. سیدھی سیدھی گال ہے بھائی جی، کسی کو بری لگے یا چنگی گال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ وہ چیز ہے. انشاءاللہ اسی سے اگلی گفتگو ہم سٹارٹ کریں گے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے. اگلا انشاءاللہ لیکچر مسئلہ نمبر 104 انشاءاللہ تقدیر کا مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد. بعض لوگ کہتے ہیں جناب اللہ نے اگر جنتی دوستی کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر ہمیں نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کے لیم ایکسکیوزز. اور مجھے اس حوالے سے پچھلے کئی سالوں میں کتنی ای میلز بھی پوری دنیا سے ریسیو ہوئی کہ اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا جائے. ورنہ میں نے پچھلی دفعہ تو یہ ارادہ ہی نہیں تھا میرا کہ میں اتنی ڈیٹیل کروں گا. کل میرا ارادہ بنا تو میں نے یہ 2 دن لگا کے بڑی محنت سے یہ آیات تلاش کر کے کراس ریفرنس کے طور پر پیش کی. انشاءاللہ اگلا لیکچر بھی اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.